میرا خطاب تو وہی لوگ ہوتے ہیں مخاطب ہمیشہ کہ بھائی جو حضور کی واقعی غیرت مند غلام ہیں بس. نہ میں ایسے نمازیوں کا قائل ہوں کہ امام مسلم کے پیچھے 36,000 نیت باندھیں اور جب سلام پھرے تو ایک بھی پیچھے نہ کھڑا ہو. تو ہمیں سے پریشانی بھی نہیں ہوتی، لیکن کم از کم تنبیہ ہم ضرور کرتے ہیں کہ جس بندہ ادھر جناب کھاؤ سبحان اللہ جی ادھر تے نہیں آ سکتے جناب، حالات نہیں ٹھیک. تو ایسے بندہ جو ہے اس کو ویسے بھی ایسے جناب کوئی بیٹھا ہے، کوئی جناب دیکھ رہا ہے دوسرے کو بھئی یہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، تو پھر سمجھا ہمیں کہ دین کیا ہے. تجھے ہم سٹیج دے دیتے، ہم ادھر بیٹھ جاتے. میں نے کل بھی پرسوں بھی یہ جتنے بھی تھے میں نے افسران ان کو کہا، میں نے کہا دو ہی باتیں ہیں، یا دین سمجھو یا ہمیں سمجھاؤ، تیسرا بات نہیں ہے. آپ میں کہا میں آپ کے سامنے بیٹھ جاؤں مجھے سمجھاؤ دین کیا ہے، ورنہ سمجھو. تیسری صورت یہ ہے کہ جن ٹوٹوں سے آپ نے دین سیکھا ہے یا ٹوٹ ہمارے سامنے لاؤ. بس تین ہی باتیں. جن لوگوں نے تمہیں غلط دین سمجھایا ہے وہ ٹوٹ ہمارے سامنے لاؤ، ایک گھوڑ پواؤ دنیا تے ساڑا، ایک میچ کراؤ. جنہاں ٹوٹا نے دین دی غلط تشریح کی تھی، یہود و نصارہ دی ایجنٹ حکمرانہ دے تھلے لگ کے حالات اپنے مدرسے بچائے، اپنی خانقاہاں بچائیاں اور اپنی مسجداں بچائیاں اور اپنے آپ دیاں شخصیتاں بچائیاں، حضور دی عزت تے پیرا نہ دے سکے، وہ ٹوٹ ساڑے سامنے لے آؤ. تو یا پھر ساڑی گل سمجھو. نہیں جی ہم تو دین نہیں جانتے. میں نے کہا نہیں جانتے تو پھر ہم سے سمجھو، اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھو. تو بہرحال ہمارا تو اتنا ہی کام ہے، منوانا تو ہمارا کام نہیں ہے. تو اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھو، ناموس رسالت کے مسئلے کی حساسیت، ناموس رسالت کے مسئلے کی حساسیت کو سمجھا جائے. ہمارا اتنا ہی مطالبہ ہے، کوئی ہمارا کوئی بات نہیں. اس کی جو حساسیت ہے اس کو سمجھا جائے. نہیں سمجھ آتی تو پھر سمجھو. ہر نتھو پھتو غیرے کو ہم اس مسئلے میں بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے. ایک افسر مجھے کہنے لگا، جن رٹی رٹائی جو ان کو جملے پڑھائے جاتے، وہ کہنے لگا دیکھیں نا جی ہمیں سائنس حاصل کرنی چاہیے. میں نے کہا رک جا، یہ تیرے رٹے رٹائے جملے ہیں. میں نے کہا بتا عبد القدیر کو ہم نے قومی مجرم بنایا. ایسے کانپنے لگا. میں نے کہا ایک ہی سائنسدان تھا، تم نے اسے معافی منگوائی ٹی وی پر کھڑے ہو کر، بھئی میں قومی مجرم ہوں، میں نے راز آؤٹ کیے ہیں، میں نے ایٹمی لوگوں کو میں نے کہا دنیا کے اندر مجرم تم نے بنایا عبد القدیر کو کہ ہم نے بنایا. پھر ایسے جواب ہی کوئی. میں نے کہا یہ رٹی رٹائی جملے میرے سامنے نہ بول، میں جانتا ہوں ساری باتیں، میرا منہ نہ کھلواؤ. ہاں بس ہم سے ایک ہی مطالبہ آپ سے کرتے ہیں کہ حضور کی ناموس کے مسئلے کو سمجھو. یہ نہیں سمجھ آتی تو پھر ہمارے پاس آؤ، ہمارے سامنے اس مسئلے میں کوئی بات نہ کرے. باقی جانیں عزتیں آبرویں ساری انہی کے لیے ہیں. پرچہ کاٹو، ابھی جیل بھیجو، ہمارے حاضر ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ کوئی ہمیں کسی بات کی پرواہ نہیں ہے. تمہیں کوئی غلط فہمی ہے اس مسئلے میں؟ ہاں بس اتنی بات میں آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کی حساسیت کو آپ بھی سمجھیں. حضرت جی قبلہ پیر اعجاز احمد صحابہ حضور کے گھر کھانا کھا کر بیٹھ گئے. میرے آقا اندر گئے، دیکھا کھانا کھا کر یہ باتیں کر رہے ہیں. اب میرے آقا باہر نکل آئے، تھوڑی دیر انتظار فرمایا، پھر حضور اندر گئے، دیکھا تو صحابہ باتیں کر رہے ہیں. بس اتنی دیر لگی، اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق. اتنی لمبا قرآن رب نے نازل کر دیا. نو میرے محبوب کے گھر آئندہ داخل نہیں ہونا، آئندہ کھانے کا ٹائم ہو تو میرے نبی کے گھر کی طرف بھی نہیں دیکھنا. غیر ناظرین اناہ، کھانے کے ٹائم اناہ کہتے ہیں عربی میں. تو ادھر دیکھنا بھی نہیں ہے کھانے کے ٹائم کے حضور کے گھر کیا پک رہا ہے. دھواں اوپر اٹھ رہا ہے تو کیا پک رہا ہے اس وقت. ہاں جی دیکھنا جی ٹائم ہے، نہیں دیکھنا. ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، ہاں جب تم میرے محبوب تمہیں بلایا جائے میرے نبی کے گھر تو پھر آ جاؤ. فاذا طعمتم، جب میرے نبی کے گھر تم کھانا کھا چکو تو فانتشروا، فوراً نکل جاؤ. ولا مستانسین لحدیث،
اب کسی کو یہاں بیٹھ کر باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں اب بتائیں اتنی بات بھی ہو گئی، آپ کہتے ہیں جی تھوڑی سی برداشت بھی تو ہونی چاہیے۔ میں کہ خالق اور مالک ہو کر برداشت اس نے نہیں کیا تو میرے جیسا کلمہ پڑھ کے کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو کیسے کون سے دین کی بات کرتا ہے وہ ہمیں بھی سمجھا۔ حضرت اگلا لفظ بہت ہی عجیب ہے، ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ تمہارا بیٹھنا میرے نبی کو دکھ دے گیا۔ بتائیں جی گستاخ رسول کی بتیاں جلنے سے نبی کو دکھ ہوا کہ نہ ہوا؟ اور جو ان بتیوں کی حمایت میں ہمارے علماء کو گرفتار کریں اور جناب روڈ بند کریں کہ یہاں گستاخوں کی بتیاں جلنی ہیں، تو صرف نبی کو اتنا، وہ صحابہ بیٹھے، صحابہ وہاں چغلیاں نہیں کر رہے تھے بیٹھ کر، حضور کی شانیں ہی بیان کر رہے ہوں گے نا، لیکن فرمایا نہ، میرے نبی کو جو دکھ ہو گیا، شانیں بھی بیان کرنی ہے تو اس صورت میں کرو، میرے نبی خوش تو ہو۔ یہ ہے بات، اس مسئلے کو، حساسیت کو سمجھا جائے۔ اتنی بات ہے نا جی، آج لوگ ہمیں کہتے ہیں جی تھوڑا سا تحمل کرو جی، تھوڑی سی برداشت پیدا کرو۔ میں کہ وہ خالق اور مالک ہو کر صحابہ پوری امت گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتی، رب نے ان کی اس بات کو برداشت نہ کیا کہ میرے نبی کے دل میں گزر گئی کہ تم ابھی بیٹھے ہوئے نکلے نہیں۔ تو یہ باتیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں، اور نہیں اگر کسی کو سمجھ آتی تو ہمارے پاس تو تھرمامیٹر نہیں ہے کہ اس کو سمجھایا جائے، لیکن وہ کوشش کرے۔ یہ مسئلہ بہت ہی حساس ہے، سب سے بڑا کائنات میں مسئلہ حساس ہے یہ، ہاں جی ہے یہ۔ یہاں جو ان کے ٹاؤٹ بیٹھے ہیں اور ان کے مخبر بیٹھے ہیں، ان کی تنخواہیں لینے والے بیٹھے ہیں، اور دیکھیں پیر صاحب عجیب بات نہیں ہے، کسی ایک نے بھونک دیا کہ ممتاز نے قانون ہاتھ میں لیا، یہ مسئلہ تو پاکستانیوں کو سمجھ آیا، لیکن حضور کے 11 فیصلے ان کو سمجھ نہ آئے۔ ایسے بھونک دیا کسی نے، ممتاز نے قانون ہاتھ میں لیا، اس کی بات ان کو سمجھ آ گئی، اور حضور کے 11 فیصلے اور پورا قرآن و حدیث اور 1400 سال امت کا جو معمول ہے، جو فقہا کے فتاوے ہیں، ان کے جناب جتنے بھی ارشادات ہیں، 1400 سال تاریخ کا اسے کوئی پتہ نہیں، ایک جملہ کسی نے بول دیا اور بکواس کرتا ہے ہر بندہ اٹھ کے۔ حضور کی عزت کا مسئلہ ہے ہی جدا گانا، ہاں وہ کسی مسئلے پر اس کو قیاس کیا ہی نہیں جا سکتا، ہاں جی کسی مسئلے پر اس کو نہیں قیاس کیا جا سکتا کہ جو ایسے تھا تو جو ایسے تھا تو یہ ایسے ہے ہی نہیں۔ اب لوگ آئے دین سیکھنے کے لیے، میرے آقا گھر میں آرام فرما رہے ہیں، انہوں نے باہر سے آواز آئی کہ یا رسول اللہ باہر آئیے ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، میرے حبیب یہ آئے تو دین سیکھنے تھے تو آپ کے آداب کا ان کو پتہ نہیں تھا، یہ بے عقل ہے۔ اب اتنی بات رب برداشت نہ کر سکا کہ میرے نبی کے سونے کا ٹائم تھا تو ایسا اسلام تم نے کیا کرنا ہے کہ میرے نبی کی تعظیم کا تمہیں نہیں پتا؟ تمہیں عقل نہیں تھی؟ میرے نبی سو رہے تھے، اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کر دی۔ ایک صحابی نے قربانی پہلے کر دی، حضور کی بارگاہ میں آ گئے، حضور ابھی میں نے نماز عید نہیں پڑھی تھی، میں نے قربانی کر دی۔ حضور نے فرمایا تیری تو قربانی ہوئی نہیں۔ رب نے قرآن نازل کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ رسول سے پہل نہیں کرنی۔ اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، قربانیوں سے، تو فرمایا اللہ سے پہل کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا میرے نبی سے جو پہل کی ہے تو یہ اللہ سے ہی پہل کر سکتا ہے۔ ان مسائل کو سمجھا جائے، قرآن اگر نہیں پڑھا تو پھر نہ تم اتنے حد میں رہو، تمہیں تبصرے کا حق ہی نہیں ہے، وہ اتنی نازک بارگاہ ہے، اور بچے بچے کا کھیل بنا دی، ہر بندہ اٹھ کر کہتا ہے چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے۔ اس واسطے میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھا جائے، ان سے بھی جو ان کے چمچے ہیں، جو ان کے کڑچے ہیں، جو ان کے کونسلر ہیں، جو ان کے چیئرمین ہیں، اور ان کے جناب ایم این اے ہیں، ایم پی ہیں، کے ورکر ہیں، ان کو یہ میں دعوت ایمان دے رہا ہوں، دعوت فکر نہیں، دعوت ایمان دے رہا ہوں۔ ایمان نام ہی بخدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اس واسطے میں دعوت ایمان دے رہا ہوں کہ چھپکلی دور بیٹھ کر پھونک مارے، وہ بھی جناب ابراہیم کی آگ کو، اندر کی خباثت کا اظہار کرے، اس آگ، اس کی پھونک مارنے سے
اتنا سیک تھا تو آپ سوچ سکتے ہیں، اوپر سے پرندہ گزرتا تھا جل جاتا تھا، وہ چھپکلی کتنی دور بیٹھ کر اس آگ کو پھونک مانگ رہی ہوگی، کم از کم 2-3 میل تو دور بیٹھی ہوگی، تو اس کی 3 میل دور بیٹھنے سے آگ کیا تیز ہو سکتی تھی، وہ بھی چھپکلی، کوئی پکھا ہوا کا تو تھا نہیں بھی اس کو تیز کیا جائے، وہ بھی اتنا ساری وہ چھپکلی، اس نے دور بیٹھ کر اللہ کے خلیل کے لیے جو آگ تیار کی گئی اسے پھونک ماری، تو اللہ رب العالمین نے اس کی نسلوں کو سزا دے دی، اس کی نسلوں کو سزا دے دی، وہ خلیل کے لیے، تو ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ لوگ نمازوں کی تبلیغ کرتے ہیں نا جی، میں نمازیں جو صحابہ نے پڑھ، میں اسی پر ہی تقریر کروں نا تو سارا ناموس رسالت کی طرف بات چلی جائے گی جی۔ حضرت سلمہ بن اکوا، یہ وہ صحابی ہیں جو گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے۔ حضرت یزید بن عبید کہتے ہیں یہ امام بخاری کی ثلاثی حدیث ہے، یعنی صرف 3 واسطے ہیں حضور سے، کسی محدث کی یہ حدیث ثلاثی جو ہے کہ بہت بڑا اعزاز ہے، امام بخاری کی یہ ثلاثی حدیث ہے۔ یزید بن عبید کہتے ہیں کہ میں صحابی رسول کے ساتھ جب بھی سلمہ بن اکوا کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جاتا تو وہ اس ستون کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے جہاں قرآن مجید رکھا ہوا تھا۔ تو میں نے پوچھا جی آپ جگہ ساری خالی ہوتی ہے، آپ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ میں نے اس ستون کے سامنے نماز پڑھنی ہے، تو اس کی وجہ؟ تو آپ نے فرمایا کیا پوچھتے ہو، میں نے حضور کو اکثر یہاں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، کہتے میں نے حضور کو یہاں پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ بخاری کی ثلاثی حدیث ہے، یہ کبھی سنی آپ نے؟ یار حق حضور کی شانیں چھپائی گئی۔ اتبان بن مالک کی آنکھیں کمزور ہو گئیں، یہ بھی بخاری میں ہے۔ انہوں نے عرض کی حضور آپ میرے گھر تشریف لائیں، ایک جگہ آپ نماز پڑھیں تاکہ میں اس جگہ پر نماز پڑھا کروں۔ تو میرے آقا نے یہ تو نہیں فرمایا نماز تو نے خدا کی پڑھنی ہے اور خیال میرا رکھنا ہے۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ تو میرے آقا نے فرمایا اچھا میں آؤں گا آپ کے گھر، حضور آنکھیں میری کمزور ہو گئی ہیں تو میں گھر میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ ایک جگہ آئیں تو میں اس کو جائے نماز بنا لوں گا، آپ میں جب بھی میں کھڑا ہوں گا تو میں کہوں میرے آقا نے یہاں پڑھی تھی، میرے آقا نے ایسے یہاں رکوع فرمایا تھا، حضور نے ایسے ہاتھ اٹھائے تھے، حضور بیٹھے ایسے تھے، حضور نے اس دن لباس ایسا پہنا ہوا تھا، حضور کی زلفیں یہاں تک پہنچی ہوئی تھی۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، حضور نے سلام ایسے پھیرا تھا، رخسار مجھے ایسے نظر آئے تھے، پھر حضور نے ایسے پھیرا تھا، وہ چٹائی پھر ایسی تھی اس دن، حضور نے وضو یہاں فرمایا تھا۔ یہ ساری ادائیں تھیں جو حضور میں یاد کر کر کے نماز پڑھا کروں۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ واہ کلندر واہ، کیا بات کر گیا۔ میرے آقا نے فرمایا میں آ رہا ہوں۔ حضرت اتبان بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا صبح صبح میرے آقا و مولا صدیق اکبر کو ساتھ لے کر میرے گھر آ گئے۔ کہنے لگے میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی، ایک چٹائی تھی، میں نے اسے دھونا شروع کر دیا۔ تو میں نے کہا جی جناب کیا نوش فرما، کیا کھائیں گے، کیا کھائیں؟ حضور نے فرمایا چھوڑو کھانے پینے کی بات، پہلے جس کام کے لیے بلایا وہ کام تو کرواؤ۔ صحابی کہتے ہیں میں نے وہ چٹائی دھوئی اور حضور کھڑے ہو گئے اور حضور نے نماز پڑھائی۔ یہ باتیں ساری جو ہیں، پھر نماز کی باتیں تو یہ بھی بیان کرو نا، کیوں جی؟ انس بن مالک کہتے ہیں آخری جو نماز حضور پڑھنے کے لیے ہم پڑھ رہے تھے، صدیق اکبر پڑھا رہے تھے، یہ بخاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں حضور نے اپنے گھر مبارک کا پردہ ایسے کھڑکی سے ہٹایا، تو کہتے ہیں جب رسول اللہ نے ہمیں دیکھا تو ہمیں ایسے جیسے قرآن سامنے آ گیا، ایسے ہی مصحف کے لفظ ہیں قرآن حدیث میں،
قرآن کا ورقہ سامنے آ گیا. فرمایا قریب ففہمنا ان نفتتنا، فرمایا قریب تھا کہ ہم حضور کو دیکھنے کی برؤیت النبی، حضور کو جو ہمیں دیکھنے سے خوشی ہو رہی تھی نا، قریب تھا کہ ہم نماز کو توڑ دیتے برؤیت النبی. ہاں جی، لیکن حضور نے پردہ نیچے کا، حضور نے تبسم فرمایا. کہتے ہیں سارے کے سارے ہم حضور کو دیکھنا شروع ہو گئے. پڑھ نماز اللہ کی رہے تھے، حضور نے پردہ تو اس طرف سے ہٹایا. کعبہ شریف تو ایسے ہے، حضور کا گھر تو ایسے ہے، صحابہ ایسے منہ کر کے کھڑے تھے یا ایسے منہ کر کے کھڑے تھے، اس کا عقدہ تو آج تک نہیں کھلا. شوق تیرا اسی تے بڑا گل ہے تواڈے تے ہاضمے ہی کوئی نہیں اسی بیان کریے تے. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. میرے آقا نے نہیں فرمایا تھوڑی نمازاں ٹوٹ گئی ہیں تسی مینوں ویکھن لگی سی، اے کی کر رہے سی بھائی تسی مینوں ویکھن لگ پے، کیوں جی؟ ہاں